बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड ईद मुबारक। हमारी तरफ से, हमारे टेलीविजन चैनल की तरफ से, मेरे साथ जितने भी आज मेहमान गिरामी होंगे उनकी तरफ से मेरे देखने वालों को और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक और बहुत सी दुआएं। और मेरे साथ आज ईद उल अज़हा के दिन की खुशियां आपके साथ बांटने के लिए मौजूद हैं मेरे मेहमान गिरामी। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर इरफान अली फानी। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, लेकिन आज सिर्फ ईद पे बात करेंगे। साथ साथ हम बात जरूर करेंगे पाकिस्तान की कामयाबियों पे, लेकिन ईद पे बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, साहबजादा काशिफ महमूद साहब, और ये फर्जंद हैं वासिफ अली वासिफ साहब के। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम अमीन ज़की साहब, हमारे दोस्तों में से हैं और पॉलिटिकल शख्सियत हैं, पीटीआई से ताल्लुक है और बानी पीटीआई के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। और जब पीटीआई बनी थी तो ये उन लोगों 4-5 लोगों में मौजूद थे, ये हिस्ट्री है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आगाज करते हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब से प्रोग्राम में। देखिए जी, आप सबको, मेरे जो मेहमान गिरामी हैं, मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिस्मिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी बहुत बहुत। साहबजादा साहब जरा बताइएगा कि ईद का दिन आप किस तरह गुजारते हैं और किस तरह से ये पूरा दिन गुजरता है, क्योंकि आपके मुरीदान भी हैं, आपके वालिद साहब के चाहने वाले भी हैं, खानदानी मामलात भी होते हैं, किस तरह वक्त को तकसीम करते हैं एक बार? बस मैंने असल में कुछ बनाया नहीं, अच्छा, जो रवायत चल रही थी उसको फॉलो कर लिया। ठीक, कि ईद के दिन नमाज के बाद कुर्बानी। और सरकार वैद साहब के दौर में तो हुआ ये करता था कि जो घर का पहला खाना था वो सरकार वैद साहब खुद बनाया करते थे, नमक वाला गोश्त। अच्छा, और खुद बना के तो वो हांडी तैयार करके तो ला के दरमियान में रखनी और सारे घर वालों से कहना कि आओ बैठ जाओ। अच्छा। और वहीं पर ही फिर हमने खाना खाना और फिर उसके बाद सारा दिन मेहमान नवाजी में हमारा गुजरता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने भी उसी रिवायत को कायम रखा, हम आज भी वही दुनियादारी के हवाले से, लेकिन मेरे बारे में भी आपको पता है, मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो ये जो रूहानियत है ये कायल कर लेती है लोगों को, अपनी तरफ रागिब कर लेती है, या इसमें इतनी अट्रैक्शन है कि लोग मकनातीसियत की तरफ खिंचते चले आते हैं? देखिए सर, जो आपने भी सूफीज़्म की बात की है ना, तो किसी ने फरमाया था कि जो सूफी होता है वो जमा नहीं करता, वो मना नहीं करता और वो तमा नहीं करता। तो जब ये खसाइस किसी शख्सियत के अंदर आ जाते हैं तो वो अनफस की दुनिया में शामिल हो जाता है। एक आपकी नफ्स की दुनिया है जिसके अंदर आपकी मादी जरूरियात आ जाती हैं, मादी ख्वाहिशात आ जाती हैं, लेकिन एक आपकी अनफस की दुनिया है। ज़की साहब को शामिल करें। ज़की साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका भी बेहद ममनून हूँ। आज के दिन के हवाले से, ईद के दिन के हवाले से आपकी मसरूफियात। देखें जवाद साहब, आपने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम किया और ईद मुबारक सबको, साथियों को, पाकिस्तान को और हमारे उन लोगों को भी जिनके अल्लाह ताला उनको भी ईद की खुशियां दे। और सबसे पहले आज मैं अपने बचपन की एक याद बताना चाह रहा हूँ। जी जरूर जरूर। कि मेरे वालिद साहब वो ईद नमाज पढ़ाते थे। अच्छा, पेश इमाम थे? हाँ, पेश इमाम सिर्फ ईद पढ़ाते थे वो, ठीक, मतलब जुमा या पेश इमाम ही हुए ना, माशाल्लाह। जो भी नमाज जिस वक्त भी पढ़ाएगा वो पेश इमाम। पेश इमाम। तो बचपन में हमने अपने वालिद साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे, ईद पढ़ते थे, और बड़े दरवेश थे और कुर्बानी खुद करते थे वो। और जो हमारे अजीज़ो कारब थे, क्योंकि वो बस्ती हम सब की थी, हम इकट्ठे थे उस बस्ती में, तो वो सब की कुर्बानियां जो होती थी वो ज़िबा करते थे। और सबसे पहले उनका ये, यानी तकबीर जो थी वो खुद करते थे। और उधर ये मैं रोहिंग्या खां की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के गाँव की वहाँ के हम रहने वाले थे। तो सबसे पहले वो गुरबा को उनकी तलकीन होती थी कि जो गुरबा हैं, जिन मसाकीन हैं, उनको जो गोश्त सबसे पहले दें। बिल्कुल ठीक। अपने घर एक हिस्सा रखें,
باقی آپ تقسیم کریں عزیز و اقارب میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں جو ہاں جی ظاہر ہے، ایک عزیزوں کا ہوتا ہے، ایک غربا مساکین کا ہوتا ہے، اور ایک جو قربانیاں نہیں دے سکتے ان کو دیں پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میرے ذہن میں بچپن سے ایک کنسپٹ بیٹھا کہ یہ غریب کی بھی اس میں ہیلپ ہونی چاہیے. تو اور میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف یہ نہ ہو کہ اپنے فریج کے اندر ہی گوشت بھر لیا بالکل جائے. ٹھیک ہے. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، آپ اپنے غربا کو دیکھیں اور انہیں اور اپنی فریج کو بار بار کھول کے دیکھیں کہ کہیں بچہ تو نہیں ہوا، کتنا وہ بچہ تقسیم کریں. لیکن یہ بہرحال ہماری ٹریجڈی ہے کہ زیادہ تر ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمیں اپنے میں اس کے علاوہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عید قربان ہے یہ ہمیں قربانی کا جذبہ دیتی ہے. لفظی قربانی اثار ہے تو جی. جب نفس کی قربانی ہم نہیں دیں گے تو پھر صرف ذبح کرنا ہی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذبح کر کے یہ گوشت آپ نے اپنی فریج میں رکھ لیا اور خود اپنی کھانے. یعنی وہ جو چھری بکرے کے گلے پہ تو ہم پھیرتے ہیں لیکن اپنی انا پہ بھی اس کو میرا خیال ہے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اپنی انا پہ، اپنی خواہشوں پہ. سب سے بڑی بات جو خواہشیں ہیں، کھانے کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے، لبرل ہونا بری بات نہیں ہے لیکن میں دین کے حوالے سے رائٹسٹ ہوں. جی تو مجھے ذرا سمجھا دیجئے کہ اس معاشرے کا جو تفرقہ ہے، اس تفرقے کو جو اپنا دور کرنے کے لیے دنیا داری اور دین، اس کو ملا کے کس طرح سے ہم چل سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جائے. دیکھیں، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. اسلام سارا سال دیتا ہے. ہم عید قربان پہ آگے عید قربانی کی، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا مذہب ہی ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے تو ہمیں کہیں سے کوئی تعلیم لینے کی ضرورت نہیں. تو لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا مساوات کا ہم بات تو کرتے ہیں، مساوات کی درس تو دیتے ہیں ہم، لیکن ہم اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے. مطلب کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ لیں کہ بہت سارے پارٹی کارکن جو ہوتے ہیں وہ محنت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ آگے نہیں آ سکتے. اس طرح اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارے، ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ اونچ نیچ کا ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اس کو یہ عہدہ دینا ہے، اس کو جبکہ دین میں نہیں ہے. ہاں دین میں تو بلال حبشی کو دیکھیں، آپ دیکھیں نا، تو وہ مقام دیکھیں، مقام دیکھیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے سلمان فارسی اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے اہل بیت کے دروازے کے اوپر، ان کا مقام دیکھ لیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف گزاری، کس طرح کے درس دیے، لیکن ایسے ہم نہیں کرتے. تو یہ اور عید کے دن آ کے بھی ہمیں بہت ساری ہمارے اندر کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، بجائے اس طرح کے کہ ہم باتیں کرتے رہیں کہ جی اسلام مساوات کا درس دیتا تو ہے عملی طور پہ، اس پہ عملی طور پہ کریں نا آپ. عملی طور پہ نہیں کرتے ہم لوگ. ایبسولوٹلی رائٹ، ایبسولوٹلی. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو جناب عمل کس طرح کیا جائے عید اثار کے حوالے سے؟ لیکن یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پہ، تو کیا یہ بھار ان کے اوپر نہیں ہے، سب کی گردنوں کے اوپر؟ جواد صاحب، سب کی گردنوں کے اوپر نہیں. دیکھیں جواد صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حقوق اللہ کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا حقوق العباد کے اوپر زور. بالکل ٹھیک ہے. جب حساب کتاب ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ میرے حق میں میرے بس میں ہے، میں جب چاہوں معاف کر دوں جس کو مرضی. حقوق العباد میرے بس میں نہیں ہے، وہ وہی کرے گا. جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی وہ نہیں کرے گا معاف، تو میں نہیں کر سکتا. اور ہم وہ کام نہیں کرتے صحیح جو اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ہم کرتے. نہیں، اللہ کے بس میں تو ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے وہ کرے گا معاف تو میں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالنا نا کہ اس کو معاف کر دیں. اب جب معاف نہیں، ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ نہیں اس کے اندر ڈالے گا. جو آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ سیاست دان یا حکومتیں نہیں کرتی عمل، ہمارے
یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، سجدے دے رہا ہے رات، ساتھ ہمسایا اس کا، پولیٹیکل بات کریں نا، ساتھ ہمسایا سن لے، ساتھ ہمسایا اس کا بھوکا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی عبادت ہی قبول نہیں، درست، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں، ہمارے نچلی سطح تک ہمیں حقوق العباد کا اتنا خیال نہیں ہے، حکومتیں تو بالکل نہیں کرتی، وہ اپنے کھانے کے لیے، اپنی رشوت کے لیے سب کچھ کریں گی، کرپشن کے لیے سب کچھ کریں گی، لیکن عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کریں گی۔ جو میں نے آپ کو حقوق العباد کی بات کی ہے، یہ آج عید ہے، عید کا دن ہے، اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے کہ یار ہر آدمی کا خیال رکھیں، ہمسائے کا خیال رکھیں، اپنی چودراہٹ کو نہ دکھائیں کہ میں نے 10 بکرے دے دی ہیں، میں نے 10 گائیں دے دی، اپنے ان کو دیکھیں، ان غریبوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نمازیں عبادت میرے بس میں ہے، ٹھیک ہو گیا، میں حقوق العباد نہیں معاف کروں گا جب تک جس بندے کے ساتھ زیادتی ہے وہ معاف نہیں فانی صاحب ایک دے کے جاؤ۔ اچھا جی، میں بالکل مختصر، واسو صاحب نے جو بات کی ہے نا، تو پھر آج عید کا دن ہے، جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی معافی ہونی چاہیے، ٹھیک، بالکل، اور معافی ملنی چاہیے، جتنی سزائیں ہو چکی ہیں سزائیں ملی ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان علی فانی صاحب، جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، جناب امین ذکی صاحب۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قصوروار بھی ہے، اگر کوئی